الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحیم. اور بات ہو گئی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان دو آیتوں پر پہلے بات ہو چکی. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا تھا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ تعریف تو ہم بہت ساری چیزوں کی کرتے ہیں، تو حقیقی تعریف چونکہ صانع بنانے والے کی ہوتی ہے، اس لیے یہ ساری تعریفیں اصالتاً اصلاً اللہ ہی کی ہیں. اور ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ کائنات میں ہم تعریفیں ہی تو نہیں کرتے، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کر انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں. تو کیسے کہا گیا کہ ساری چیزوں کا خالق مالک اللہ ہے، تو اس کے حسن کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے اللہ کی. تو بہت ساری چیزیں جو مرضی کے خلاف ہیں، ہماری طبیعت کے خلاف ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس میں بھی اللہ کی تعریف ہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم عام انسانی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں پر وہ لپکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا نقصان ہوتا ہے. بڑے سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا نقصان ہے، لہٰذا وہ کرنے نہیں دیتے. بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا نقصان کر رہے ہیں، یہ میری مرضی کے خلاف چل رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ماں اگر روٹی پکا رہی ہے اور بچہ آ کے انگارے پر آگ پر حملہ کرے کہ یہ مجھے دے دے، بڑی چمکتی ہوئی چیز ہے نا. بچہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کو نہیں سمجھتا نا. تو ماں کرنے دے گی اس کو؟ نہیں. جب پکڑتی ہے تو وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، حالانکہ اگر اس کو چھوڑ دیا یوں ہی تو وہ جل جائے گا اس میں. تو ایسی یہ تو ایک مثال میں نے دی. اس مثال کو ہم خالق کے ساتھ تو نہیں لے سکتے، لیکن اللہ کے سامنے تو ایک ایک ذرے کا، ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے. تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس میں فائدہ ہوتا ہے، حقیقتاً اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے. جسے یہ تبلیغ جماعت والے مثال دیتے ہیں نا کہ کہیں سیلاب آنا ہو تو پہلے ایک آندھی سی چلتی ہے شروع میں، تو وہاں جو کیڑے مکوڑے کوئی قسم کے ہوں، چونٹیاں ہوں، تو وہ وہاں سے اڑ جاتی ہیں. تو اب وہ ظاہر ہے کہ چونٹی کے دل میں تو یہی آتا ہوگا کہ مجھے اڑایا یہاں سے، حالانکہ پیچھے تو آنے والا سیلاب تھا، اس سیلاب سے اس کو بچایا ہے اللہ نے. تو یہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہیں، اس میں بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہمارے معلوم نہیں ہوتی. رب العالمین پر بات ہو گئی کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے. پھر اگلی صفت جو بیان ہوئی مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک. مالک یعنی کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ جس میں وہ ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہو، تو اس کو مالک کہتے ہیں. یوم دن، ایام اس کی جمع آتی ہے. الدین، دین بدلہ اور حساب دونوں کے معنی میں آتا ہے لفظی. ادیان اس کی جمع آتی ہے. بدلے کا دن، یوم الدین بدلے کا دن. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. یہ بدلے کا دن کون سا ہے؟ بدلے کا دن ہے کہ جس میں انسان کے سارے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے، اچھے اعمال کا اور برے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت سارے کام کرتا ہے نیکی کے، اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو برائی کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بدلہ نہیں ملتا. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو یہ بھی ایک آزمائش کے لیے ہے کہ بعض قسم کی تکلیفیں آ جاتی ہیں دنیا میں اعمال کے بدلے میں، تو وہ پورا بدلہ نہیں ہوتا، وہ صرف اس کو واپس اپنے راستے پر لانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایسے قسم کو، جس کو ہم عذاب کہتے ہیں، چھوٹے قسم کا عذاب آ جاتے ہیں، لیکن اعمال کا پورا بدلہ وہ نہیں ہوتا.
تو ظاہر ہے کہ جب اعمال کا پورا بدلہ یہاں نہیں ملتا تو یہ تو ناانصافی ہو گئی کہ عمل میں کروں اور مجھے بدلہ نہ ملے، اچھا برا عمل کروں تو کوئی برا عمل کرے اس کو بھی بدلہ نہ ملے، تو یہ ظاہری انصاف کے خلاف ہے۔ اس لیے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کہ اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے، اور وہ دن اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے قیامت کا دن، جس کو ہم کہتے ہیں آخرت کا دن، کہ وہاں انسان کے کیے دھرے کا سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ عقلی طور پر بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ عقلی طور پر بھی یہ بات ہے۔ مالک، یہاں بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مالک یوم الدین کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، حالانکہ اللہ تو اس دنیا میں بھی ذرے ذرے کا مالک ہے، تو صرف وہاں کے حساب سے کیوں کہا کہ وہ مالک یوم الدین؟ حالانکہ اللہ دنیا میں بھی ہر ذرے کا مالک ہے، صرف قیامت کے لیے کیوں کہا کہ مالک یوم الدین؟ سوال سمجھ آ گیا؟ نہیں آیا؟ غور سے سنو گے تو سوال سمجھ میں آ جائے گا، اگر ذہن آپ کا ادھر ادھر ہو گیا تو پھر سوال سمجھ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مالک یوم الدین ہم روز جزا کا مالک کہتے ہیں، یعنی کون سا دن مراد ہے وہاں؟ قیامت کا دن، کہ جس میں اعمال کا پورا پورا بدلہ انسان کو ملے گا، تو اس کا مالک ہم کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں کہا ایسا؟ جبکہ مالک تو اللہ دنیا کا بھی ہے، دنیا کے ذرے ذرے کا بھی اللہ مالک ہے، تو صرف قیامت کے دن کا مالک یہاں کیوں کہا گیا؟ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ مالک تو بے شک یقینی طور پر ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز کا اللہ ہی ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ عارضی ملکیتیں انسان کو بھی، دوسروں کو، دوسری مخلوق کو بھی دی گئی ہیں۔ کچھ عارضی ملکیت، ہم کہتے ہیں کہ یہ کھیت میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ اس کی ہے، تو یہ عارضی ملکیت ہے، یہ کوئی مستقل ملکیت تو نہیں ہوتی، پہلے نہیں تھی، آئندہ بھی نہیں ہوگی، تو عارضی کچھ عرصے کے لیے یہ ملکیتیں ہیں، تو عارضی ملکیتیں یہاں بھی ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہاں کسی کے پاس کوئی عارضی ملکیت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کے کہے گا نا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج ملکیت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس واحد کے، اس اللہ کے لیے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں تخصیص کر کے روز جزا کے بارے میں کہہ دیا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ پھر آگے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیرا، نعبد عبد یعبد عبادتاً کے معنی ہوتا ہے عبادت، کہتے ہیں کہ کسی کی محبت میں کامل اتباع اور فرمان برداری، کامل اتباع فرمان برداری عاجزی کے ساتھ، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ پھر عبادت کی کئی قسمیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اور ہم تسبیحات کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، رزق حلال کی تلاش کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ عبادت کی کئی صورتیں ہیں، کسی وقت انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ تو ہم عبادت کرتے، ایاک نعبد، اصل میں جملہ اگر بنانا ہے تو نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کا مفعول ہے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، کا تیری، یہ کا متصل ضمیر ہے، مفعول بھی ہے، لیکن جب اس کا کو مقدم کرتے ہیں، پہلے لاتے ہیں عربی کے گرامر کے مطابق، تو اس کو ضمیر منفصل میں تبدیل کرتے ہیں، کا آ کے ایاک بن گیا، اور اس ایاک کو جب مفعول بھی کو ہم پہلے لاتے ہیں، فعل کو اس کے بعد لاتے ہیں، تو اس میں تخصیص کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ نعبد کا معنی تو ہوگا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم اس انداز سے عربی میں پڑھیں کہ ایاک نعبد، تو اس میں زور آ جاتا ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ عبادت میں نے کہہ دیا کہ فرمان برداری کامل پوری زندگی میں، جس میں موٹی موٹی عبادتوں کا میرا نام لیا، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کی فرمان برداری عاجزی کے ساتھ، اللہ کی محبت دل میں رکھ کے کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بھی ایاک کو پہلے لایا گیا مفعول ہے، بھی کو، نستعین استعانت سے ہے، استعانت کا مطلب مدد طلب کرنا، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ترجمہ ہوگا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ترجمہ اس کا، جتنی باتیں آپ سے کہی جا رہی ہیں تو ان کو یاد رکھیں، تو بعد میں جب آئیں گی تو ہم پوری تفصیل سے پھر بات نہیں ہوگی، صرف ٹچ کریں گے۔